على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورا كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس پر سجدہ صاحب واجب ہے، وہ کر لیجئے گا۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ صاد کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اس دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے تشدد اور طرح طرح کی آوازیں آپ کے خلاف کسی جا رہی تھیں اور مختلف پروپیگنڈے آپ کے خلاف کیے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کو روکنے کی ہر ممکنہ کوشش کی جا رہی تھی، اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ ان مکہ کے سرداروں اور قریشیوں کو جب اپنی ان حرکتوں سے باز رہنے کے لیے انہیں آخرت کا ڈر اور خوف سنایا جاتا تو بجائے آخرت کے عذاب سے ڈرتے وہ الٹا اس کا تمسخر اور مذاق اڑاتے، اور وہ مطالبہ کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ازراہ مذاق کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ ابھی جلدی کیوں نہیں آ جاتا، ابھی ہمیں فوراً مل جانا چاہیے۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ یہاں کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جس کی سزا انہیں دنیا میں بھی ملے گی، جلد ملے گی۔ پیچھے بلکہ پہلے رکوع کے آخر میں تو یہ بات بھی بیان کر دی تھی کہ یہ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ من جملہ ان کافروں کے لشکر کے ایک چھوٹا سا لشکر ہے کہ جسے یہاں بدر کے میدان میں ایک دن شکست کھانی ہے یا ان کو سزا ملے گی، تو وہ وقت آیا ہی چاہتا ہے، تھوڑا ہی وقت ہے، آپ اپنی تیاری میں لگے رہیں، آپ اپنی تنظیم، اپنی جماعت کے قائم کرنے میں مصروف عمل رہیں، یقیناً آپ کامیاب ہوں گے۔ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان پیغمبر کے حالات کو سامنے رکھنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انہوں نے کس طریقے سے حکمرانی کو حاصل کیا اور پھر کیسے بہترین حکومت کا نظم و نسق عدل کے مطابق قائم کیا، اس کو
سامنے رکھیے اور آپ اپنی اس جد و جہد کو جاری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ، یہ لوگ یعنی یہ آپ کے مخالفین نہیں انتظار کر رہے مگر ایک سخت قسم کی چنگھاڑ اور چیخ کا۔ صیحۃ واحدہ، وہ ایک آواز ہوگی جو اس کائنات کے اختتام کے لیے ہوگی، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت ایک ایسی آواز، ایسا طبلِ قیامت بجے گا کہ سب کچھ فنا ہو کر رہ جائے گا۔ تو یہ اس آواز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب آواز آتی ہے۔ جب وہ آواز آئے گی یعنی وہ اللہ کی طرف سے سزا کا یا قیامت کا اعلان ہوگا تو ما لہا من فواق، پھر ان کو مہلت کہاں سے ملے گی؟ ابھی تو اللہ نے ان کو موقع دے رکھا ہے سمجھنے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، لیکن جب اللہ کی طرف سے وہ وقت اور گھڑی آئے گی ان کی سزا کے لیے تو پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ ما لہا من فواق، فواق اس میں دو لغتیں ہیں، ایک فواق ایک فواق، فا کے ضمہ کے ساتھ پیش کے ساتھ اور زبر اور فتح کے ساتھ۔ فواق مطلقاً تھوڑے وقت اور وقفے کو کہا جاتا ہے۔ مثلا جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار آدمی اس کی بیماری میں بھی اس کو کچھ مہلت اور اللہ کی طرف سے بعض اوقات درمیان میں صحت آتی ہے، کوئی صحت بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بعض اوقات بیماری کا سخت حملہ ہو جاتا ہے۔ اکثر ہوتا ہی ہے کہ موت سے پہلے بھی انسان صحت مند ہو جاتا ہے، اور پھر جب موت آتی ہے تو وہ ویسے ہی انسانی وجود کا خاتمہ کر دیتی ہے، تو اس کو فواق کہا جاتا ہے، یعنی تھوڑی جو مہلت اور وقفہ درمیان میں ہوتا ہے۔ فواق اس کو کہتے ہیں کہ جب اونٹنی کا دودھ نکالا جاتا ہے ایک دفعہ، تو اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ ایک دفعہ دودھ نکال کر پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور کچھ وقفے کے بعد پھر اس تھنوں میں دودھ بھر آتا تھا اور پھر اس دودھ کو نکالتے تھے۔ تو یہ جو درمیان کا وقفہ ہے اس کو فواق کہا جاتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا وقفہ مراد ہو یا یہ جو صحت کا معمولی سا وقفہ ہوتا ہے وہ مراد ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب وہ اللہ کی طرف سے ان کی عذاب اور سزا کا فیصلہ ہوگا، اعلان ہوگا، ایک چیخ آئے گی تو پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی، تھوڑی سی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ ابھی اللہ نے مہلت دی ہے، اب یہ دارالامتحان میں ہیں، امتحان گاہ میں اب جیسا چاہے پرچہ حل کرنا چاہتے ہیں کر لیں، صحیح کرنا چاہتے ہیں صحیح کریں، غلط کرنا چاہتے ہیں ان کی مرضی۔ اب تو ان کو موقع اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن اس وقت ان کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ ما لہا من فواق، اور ان کا عجیب حال ہے، عذرائے تمسخر حضور سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جو ہمیں سزا کل قیامت کو ملنی ہے نا، یا جس سزا سے دنیا میں بھی آپ ہمیں ڈرا رہی ہیں اور پتہ نہیں وہ کب وقت آئے گا، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں جلدی ہی سزا مل جائے۔ وقالو، اور کہتے ہیں ربنا عجل لنا، اے ہمارے رب ہمیں جلدی دے دے، قطنا اے قسطنا، حصہ نا کے معنی میں ہے، یعنی ہمارے حصے کا جو عذاب ہے وہ ہمیں جلدی مل جائے، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے، حساب کا دن جب آئے گا کل قیامت کے دن، اس سے پہلے ہمیں جو ہے دنیا میں عذاب اور سزا جلدی مل جائے۔ عجیب بات ہے، مانگا بھی تو وہ کہ اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں کہ جلدی عذاب مل جائے، بجائے کوئی خیر مانگنے کے۔ انسان کے بارے میں بھی قرآن نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ بڑا ہی جلد باز ہے، یہ اللہ سے مایوس ہو کر پھر کیا کہتا ہے کہ ہمیں جو کچھ ملنا ہے نا جو وہ دنیا ہی میں مل جائے۔ جب یہ مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سے اسی طرح کی باتیں کرتا ہے، حالانکہ اللہ کے قانون، اس کے نظم و نسق، اس ڈسپلن کو اختیار نہیں کرتا، اللہ کے ان قوانین کو سمجھتا نہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ان کا بھی حال ہے کہ اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں۔ اصبر علی ما یقولون، اے پیغمبر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ یہ بک رہے ہیں، آپ اس پر پریشان نہ ہوں، آپ نظم و ضبط کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ اپنے راستے پر گامزن رہیں، ان کی باتوں پر دھیان اور توجہ نہ دیں۔ وہ وقت آیا چاہتا ہے جب ان کو سزا ملے گی، وہ وقت بھی دور نہیں ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اس طرح کے
دنیا میں لوگ ہوتے ہیں جو انسان کو اپنے مشن اور کام سے ہٹانے کے لیے مختلف حربے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ سمجھدار انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا کام اپنے ایک طریقے سے مسلسل کرتا رہے، لوگوں کی پرواہ نہ کرے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، میرے بارے میں کیا پراپوگنڈا کر رہا ہے۔ وقت کے ساتھ وہ پراپوگنڈے خود ہی زائل ہو جاتے ہیں۔ اپنے کام اور مشن کو سامنے رکھیں۔ یہی حضور کو بھی ہدایت دی جا رہی ہے کہ اصبر علی ما یقولون، جو یہ کہہ رہی ہیں آپ اس کی پرواہ نہ کریں، صبر و استقامت سے کام کرتے رہیں۔ اور اس حوالے سے ہمارے بندے داؤد کا ذکر خیر کیجیے، ان کے حالات کو سامنے رکھیے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ، جو بڑی طاقت والے تھے۔ ذَا الْأَيْدِ، اید ید کی جمع ہے، جس کا معنی ہے بہت ہاتھوں والے۔ مراد اس سے ان کی طاقت و قوت، شان و شوکت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی قوت و طاقت دی تھی، بڑا رعب دیا تھا۔ کسی کو ان کے خلاف بولنے کی جرت اور ہمت نہیں ہوتی تھی، یعنی جو ظالم طاغوت ہوتا تھا، جو باغی ہوتے تھے، جو فسادی لوگ ہوتے تھے، وہ بھی ان سے ڈرتے تھے۔ اللہ نے ان کو بڑی مضبوط حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ انہو اواب، وہ صرف طاقتور حکمران ہی نہیں تھے، دوسری طرف وہ اللہ کی طرف بھی بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ یہ ایک یہی نہیں ہے کہ حکومت ملے، طاقت ملے تو انسان اپنی اس طاقت کے نشے میں مالک کو ہی بھول جائے، اپنے رب کے احکامات کو ہی نظر انداز کر دے، جیسے آج کل کے حکمرانوں کا حال ہے، یا ہمیشہ سے ظالم حکمرانوں کی جو عادت رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ طاقت والے بھی تھے، انہو اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے پورے گھر کا نظام اور سسٹم ایسا بنایا ہوا تھا کہ ہر وقت اللہ کی عبادت ہوتی رہتی تھی۔ کسی کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، کسی کا دوسرا وقت مقرر کر رکھا ہے، کسی کا تیسرا وقت، اس طرح 24 گھنٹوں کو انہوں نے تقسیم کر رکھا تھا۔ خود اپنے لیے بھی انہوں نے ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، چھوڑ دیتے، افطار کرتے تھے، جس کو صوم داودی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بڑا پسند فرمایا کہ یہ روزہ انسانی تربیت کے لیے سب سے زیادہ کارآمد ہے۔ ایک ہے مسلسل روزے رکھتے جانا، آہستہ آہستہ نفس انسانی اس کا بھی عادی ہو جاتا ہے اور وہ روزے کے اثرات اسے حاصل نہیں ہوتے۔ جو نفس پر شاق گزرتی حالت وہ یہ کہ ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن نہ رکھیں۔ آپ نے بعض صحابہ کو اس صوم داودی کی ہدایت فرمائی کہ اگر زیادہ روزے رکھنے ہی ہیں تو یہ والا روزہ رکھو جو داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ اور دوسری طرف انہوں نے تہائی بلکہ آدھی رات کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آدھی رات آرام کرتے اور آدھی رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ تو انہو اواب، بے شک وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، بے شک ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ معه یسبحن بالعشی والاشراق، جو ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے تھے، عشی عشاء کے وقت بھی اور اشراق کے وقت بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی اور حمد و ثنا جب وہ ترنم کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو ایک بہت خوبصورت آواز بھی دی تھی جس کو لحن داودی کہا جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آواز اللہ نے دی تھی، اور ان کے وہ نغمے، ان کی وہ حمدیہ کلام جس کو زبور کہا جاتا ہے۔ زبور در حقیقت داؤد علیہ السلام کی وہی حمدیہ کلام ہے، اللہ کی شان اور عظمت میں پڑا ہوا وہ کلام ہے جو منظوم انداز میں مرتب کی گئی ہے، اسی کو زبور کہا جاتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے تو پہاڑ جو ہے ان کے اندر بھی جنبش پیدا ہو جاتی، وہ بھی ان کی اس تسبیح میں شامل اور شریک ہو جاتے تھے، وہاں سے بھی آوازیں آنے لگ پڑتی تھی، گونجنے لگ پڑتے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا کا تذکرہ کرنے لگ پڑتے تھے۔ اب پہاڑ حقیقتاً اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، حقیقت قال سے یا حال سے، بار کے مختلف مفسرین کے اس بارے میں آ رہا ہے، لیکن زیادہ راجح قول یہی ہے کہ وہ زبان حال سے تو کائنات کی ہر چیز ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو،
وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ پہاڑ جو حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت جس کا یہاں ذکر کیا گیا، وہ قال سے بھی یعنی قولی طور پر بھی، زبان سے بھی، حالت تو ان کی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری والی ہے ہی ہر چیز کی، لیکن زبان سے بھی وہ تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے، اور عشی اور اشراق کے وقت وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ عشی کا وقت عشاء کا وقت ہوتا ہے جی، اور اشراق کہتے ہیں اصل میں جب سورج اچھی طرح چڑھ جاتا ہے جی، جس کو ہمارے ہاں ضحیٰ کا وقت یعنی چاشت کا وقت کہا جاتا ہے۔ اشراق چاشت کا وقت جو ہوتا ہے، اور چاشت کے وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چاشت کے وقت کی نماز کو بہت سراہا ہے، اس کی بہت تعریف کی ہے، فضیلت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی ہے، اور جب سے میرے خلیل، میرے حبیب، میرے پیغمبر نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی ہے، میں نے آج تک ان کو نہیں چھوڑا۔ ان میں سے ایک یہ کہ چاشت کے وقت کے 2 نفل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو چاشت کے وقت 2 نفل پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ مراد اس سے صغیرہ گناہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک تو چاشت کے وقت نماز نفل پڑھنے کی مجھے تلقین کی ہے، اور اسی طرح ایک تلقین یہ کی ہے کہ رات سونے سے پہلے وتر پڑھ کر سویا کرو جی، تمہارے وتر رہ نہ جائیں، کیونکہ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو چاشت کے وقت کی اہمیت ہے، اور اس وقت میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، تو ان کے ساتھ جو ہے پہاڑ وہ بھی تسبیح بیان کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندے بھی کیا اس تسبیح کے وقت جمع ہو جاتے تھے، پرندے بھی ان کے اردا گرد جمع ہو کر وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ فرمایا کُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ، یہ سب کے سب ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے فرما بردار تھے۔ لہو میں ہو ضمیر، اس سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اواب، وہ ان کی تابعداری کرنے والے تھے، یا ہو ضمیر سے مراد اللہ کی ذات ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے، یعنی داؤد علیہ السلام بھی، پہاڑ بھی، پرندے بھی، سب کے سب اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والے اور اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے والے تھے۔ ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر کیا کہ وہ اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کرتے، اس کی خوب بندگی کرتے، عبادت بجا لاتے تھے۔ اب ان کی حکومت اور سلطنت کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے ان کی مملکت کو مضبوط کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ بڑی پائیدار اور مضبوط حکومت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے جو جد و جہد کی اور فرعون سے اپنی قوم کو آزادی دلائی، اور اپنی سلطنت فلسطین کی سرزمین میں قائم کرنے کے لیے انہوں نے جد و جہد کا آغاز کیا۔ ان کی زندگی میں تو حکومت قائم نہیں ہوئی، لیکن ان کے بعد ان کے جانشین اور خلیفہ حضرت یوشع بن نون نے ایک حکومت قائم کر لی، اور پھر اس کے بعد حضرت یوشع بن نون سے جب قوم نے مزید مطالبہ کیا کہ ہمارا ایک ملک اور حکمران ہونا چاہیے، قرآن نے سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کہنے لگے اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی ایک نبی، ایک ملک اور حکمران مقرر کیجیے کہ جو ہماری اوپر حکومت کرے، اور اس کی زیر قیادت ہم کیا کریں؟ ظالموں اور دشمنوں سے مقابلہ کریں، کیونکہ اس وقت ظالم طاقتیں ان کو تنگ کرتی رہتی تھی۔ اجعل لنا، ہمارے لیے ایک ایسے ملکن نقاتل فی سبیل اللہ، کہ جس کی نگرانی میں ہم دشمنوں سے مقابلہ کریں، جنگ کریں۔ چنانچہ طالوت کو اس کے لیے حکمران اس بنی اسرائیل کا مقرر کیا، اس پر بھی انہوں نے اعتراض کیے، باہر کے ان کو حکمران بنا دیا گیا، اور ان کی نگرانی میں پھر جالوت جو اس وقت کا ظالم اور طاغوت تھا، جو ان کے ملکوں پر، ان کے شہروں پر، ان پر حملہ کرتا رہتا اور انہیں نقصان پہنچاتا رہتا تھا، اس کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی۔ اس جنگ میں طالوت نے اعلان کیا تھا کہ جس نے جالوت دشمن کو قتل کر دیا نا، میری آدھی سلطنت اس کے لیے، میں اس کو دے دوں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے، یہ حالانکہ ایک عام سے آدمی تھے، غریب آدمی تھے،
چرواہے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا کوئی اتنا تذکرہ نہیں تھا، لوگ نہیں جانتے تھے، عام لوگوں میں سے تھے، لیکن یہاں سے ان کی عظمت اور اہمیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اس جنگ میں اس جالوت دشمن کو قتل کر دیا۔ قتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء۔ اللہ نے اس طریقے سے مملکت بھی عطا فرمائی اور پھر حکمت، سمجھداری، اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا بھی۔ تو اسی کا یہاں تذکرہ ہے کہ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، کہ ہم نے جو مملکت پھر داؤد کو عطا کی تھی، تو داؤد علیہ السلام نے بڑی بصیرت اور اعلیٰ حکمت عملی کے ذریعے سے اس سلطنت کا نظم و نسق بہترین طریقے سے قائم کیا، مضبوط، وہاں کسی دشمن کو گھسنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، اور اسی طرح اندرونی طور پر بھی کسی باغی کو، کسی عوام پہ ظلم کرنے والے کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کیا کرے، کوئی شیطانی حرکت کرے۔ تو مضبوط مملکت تھی، نظم و نسق اس کا بہت اچھا تھا۔ وَآتِينَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے انہیں حکمت و دانائی بھی عطا کی تھی۔ حکمت کہتے ہیں معرفت الاشیاء کما ہی ووضعها علی محلها، ہر چیز کی گہرائی تک پہنچ جانا، ہر ایک معاملے کی تہ تک پہنچ جانا۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں بظاہر جو ہوتے ہیں نا وہ کچھ اور ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے اصل حقائق کچھ اور ہوتے ہیں جی۔ تو ان حقائق کو جاننا اصل میں، اور پھر ان کی درست حکمت عملی سمجھ لینا کہ ان معاملات کو حل کرنے کا اصل طریقہ کار کیا ہے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے حکمت بھی عطا کی تھی، بصیرت، اعلیٰ بصیرت دی تھی۔ وفصل الخطاب، اور ہم نے ان کو فیصلہ کن خطاب کرنے کی طاقت اور صلاحیت بھی عطا کی تھی۔ فصل الخطاب یعنی جب حضرت داؤد علیہ السلام گفتگو کرتے تھے تو اتنی عمدہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان کی گفتگو ہوتی تھی، اور حق اور باطل کے درمیان میں واضح فرق کر دینے والی گفتگو ہوتی تھی کہ مخاطب مطمئن ہو جاتا تھا، اس کو آگے سے کوئی کیل و قال یا سوال اٹھانے کی جرت اور گنجائش نہیں ملتی تھی، یعنی یہ کہ اس کے پاس کوئی موقع ہی نہیں، اتنی گفتگو واضح ہوتی تھی کہ اب سوال کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو ایسا ہم نے ان کو گفتگو کرنے کا طریقہ سکھلایا تھا۔ بعض لوگوں کو گفتگو پر ایسی مہارت ہوتی ہے کہ وہ گفتگو کرتے ہیں تو تمام شکوک و شبہات کیا دور ہو جاتے ہیں، ذہنوں کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں اور بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے فصل الخطاب، کہ ہم نے ان کو فیصلہ کن خطاب کی طاقت و قوت بھی عطا فرمائی تھی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کی مملکت کو اور اسی طرح ان کی ذاتی خصوصیات کو اور اللہ کی طرف ان کے رجوع رہنے کو بیان کرنے کے بعد ایک واقعے کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ایک سوال اٹھائے، سوالیہ انداز میں فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ، کیا آپ کے پاس، یہ جو سوال کا انداز ہے یہ مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ بڑا واقعہ اہم ہے، اس کو بڑا ذرا غور سے سنو۔ وہ یہ کہ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا ہے پیغمبر آپ کے پاس پہنچی ہے خبر نبأ الخصم، خصم کی، ایک فیصلے کی، ایک جھگڑے کی، ایک جھگڑا جی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حضور پیش ہوا، تو اس جھگڑے کی خبر اور حقیقت آپ کو معلوم ہے۔ وہ یہ ہے کہ اذ تصور المحراب، جب دیوار پھلانگی عبادت خانے کی کچھ لوگوں نے، اذ تصور المحراب، تصور کہتے ہیں کہ دیوار کے اوپر رینگ کر چڑھنا اور چڑھ کر پھلانگنا، محراب کہتے ہیں عبادت خانے کو، محراب اصل میں حرب سے، حرب کہا جاتا ہے جنگ کرنا۔ یہ جو ہمارے ہاں محراب ہوتا ہے تو اس کو بھی محراب اصل میں اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو امام کھڑا ہوتا ہے، ایک تو وہ دشمنوں کے خلاف فوجوں کی تیاری کے فیصلے کرتا ہے۔ دین اسلام میں ابتدا میں جو مسجد ہوتی تھی، مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ لشکروں کو دشمنوں کے مقابلے میں بھیجنے کے لیے ایک
تربیتی کیمپ بھی ہوتا تھا۔ یہاں فوجیں جو ہیں جب بھیجنی ہوتی تھیں تو ان کو ہدایات جو ہے اس محراب میں امام صاحب کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے، یعنی گویا کہ حکمت عملی وہ پوری وضع کیا کرتے تھے کہ تم نے دشمن سے کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے، کس طرح اپنی صف بندی کرنی ہے، کیسے میمنہ ہوگا، میسرہ کا کون سربراہ ہوگا، مقدمہ کا کون ہوگا، سائقہ کا کون ہوگا، وہ پوری ترتیب دی جاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی امام صاحب جو ہوتے ہیں باطنی جو دشمن نفس اور شیطان ہے اس کے خلاف بھی وہ نبرد آزما ہوتا ہے۔ نماز میں بھی جب ایک امام صاحب اس محراب میں کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان کی بڑی یلغار ہوتی ہے، نفس کی بڑی یلغار ہوتی ہے، وہ ہر طرف سے وہ عام نمازیوں سے زیادہ اس کا حملہ امام پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ساری نمازیوں کی نماز کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر امام غلطی کرتا ہے تو ساری غلطی کا اثر سارے مقتدیوں تک پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بھول جائے تو اس کے بھولنے کا اثر سارے مقتدیوں پر پڑتا ہے کہ انہیں بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو وہ اس وقت نفس سے اور شیطان سے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، بھرپور طریقے سے نبرد آزما ہوتا ہے تاکہ اس کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو، خالصتاً اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اس لیے اس کو محراب کہا جاتا ہے، یعنی یہ حرب اور دشمن سے مقابلے کی گویا کہ کیا ہے جگہ ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو ہمارے ہاں اس طرح کا محراب بنایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، یہ بعد میں محراب خلفائے راشدین یا اس کے بعد کے دور میں یہ بنایا گیا۔ تو اسی وجہ سے محراب میں جب امام صاحب کھڑے ہوں تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاؤں کم از کم محراب سے باہر ہونے چاہیے، کیونکہ جو حصہ وہ محراب کا ہوتا ہے وہ مسجد سے عموماً باہر شمار ہوتا ہے، تو پاؤں اس کے پیچھے ہوں تاکہ وہ نمازیوں کے ساتھ اس حصے کے اندر اس کا وجود شامل ہو۔ یہ پاؤں کی ایڑیاں یا آدھا پاؤں کم از کم باہر ہونا چاہیے۔ اور شاید اس کے پیچھے یہ بھی حکمت تھی محراب بنانے کی کہ یہ محراب نہ ہوتا تو امام صاحب جیسے کھڑے ہوتے ہیں تو پوری صف ہی اس میں چلی جاتی ہے، تو پھر بعد میں اس حکمت عملی کے تحت کہ محراب کا ایک حصہ آگے الگ بنا دیا جائے تاکہ وہ پوری صف بھی جو ہے وہ استعمال میں آ جائے۔ تو مختلف حکمتوں کے پیش نظر محراب بنایا گیا۔ ایسے قرآن میں جو یہاں محراب کا لفظ استعمال ہوا اس سے مراد مطلقاً وہ حجرہ ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی کو کچھ اس طرح تقسیم کر رکھا تھا، ایک تو 24 گھنٹوں کے اعتبار سے زندگی تقسیم تھی جس کا پہلے میں نے ذکر کیا، اور ایک عمومی زندگی کو تقسیم کیا ہوا تھا کہ وہ ایک دن مملکت کے امور کو دیکھا کرتے تھے اور لوگوں کے مسائل ان کو حل کیا کرتے تھے، مملکت کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا کرتے تھے، اور ایک دن اپنی گھر والوں کے حالات مسائل ان کے ساتھ ان کو ٹائم دیتے تھے، ان کو بھی وقت دیتے تھے، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے مسائل سننا، ان کی ضروریات پوری کرنا۔ تو ایک دن جو ہے وہ اپنے گھر والوں اور اہل خانہ کو، اہل رشتہ داروں کو دیا کرتے تھے، اور ایک دن وہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے اور عبادت خانے اور حجرے میں رہتے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جب عبادت خانہ میں ہوتے تھے انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ پہرے دار مقرر کیے ہوتے تھے کہ اندر کسی کو اب اس وقت میں نہیں آنے دینا، یہ وقت میرے اور میرے رب کا ہے، لہٰذا کسی آدمی کو دروازے سے اندر آنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، چوکیدار جو ہوتے تھے جو پاسبان وہ اندر نہیں آنے دیتے تھے۔ ان دنوں میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ چوکیدار وہاں دروازوں پر تھے تو دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا تھا، اب وہ دروازے سے تو آ نہیں سکتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے دوسری طرف سے دیوار کو پھلانگ کر داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچنے کا منصوبہ بنایا، اور وہ اس طریقے سے دیوار پھلانگ کر اس حجرے میں پہنچ گئے، عبادت خانے میں پہنچ گئے۔ اس کا تذکرہ قرآن نے یہ کیا ہے کہ تصور المحراب، جب انہوں نے محراب کی یعنی اس عبادت خانے کی دیوار پھلانگی، اذ دخلوا علی داؤد، اور اچانک داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ ففزع منہم، داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے، یہ کیا بات ہے کہ یہ لوگ ایک تو غلط راستے سے آئے اور اچانک آ گئے، میرے نگران چوکیدار مقرر ہیں، تو ففزع منہم، وہ گھبرا گئے ان سے۔ اب جب گھبراہٹ کی حالت میں دیکھا تو قالوا لا تخف، وہ کہنے لگے آپ ڈریے نہیں، ہم کوئی آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو فریق ہیں ایک مقدمے کے، ہم میں سے ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، ہم فحکم بیننا،
آپ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، بالحق ولا تشتت، اور نا انصافی نہ کیجئے، تجاوز نہ کرنا حق سے، جو صحیح فیصلہ ہے وہ کیجئے گا، ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط، اور ہماری رہنمائی کیجئے درست راستے کی طرف۔ آ کر اچانک ایک تو پہنچ گئے، دیوار پھلانگ کر پہنچ گئے، اور پھر آ کر حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک تو تسلی دے رہے ہیں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور پھر ہدایت بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ بھی کیا درست کرنا ہے، غلط فیصلہ نہیں کرنا۔ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، حکم دے رہے ہیں کہ فیصلہ کریں آپ، اور ساتھ یہ بھی کہا وَلَا تُشْتِتْ، تشتت یعنی تجاوز نہیں کرنا، وَلَا تُشْتِتْ حد سے تجاوز نہ کرنا، کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جو گول مول ہو، بالکل واضح ہونا چاہیے دو ٹوک۔ جج جس نے کوئی سٹیٹمنٹ لکھنی ہوتی ہے نا، اور کوئی حتمی فیصلہ اور واضح فیصلہ نہیں کرنا ہوتا، تو وہ ایسا گول مول فیصلہ کر دیتا ہے کہ دونوں فریق بیچارے سمجھتے رہ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ادھر کا فیصلہ ہے یا وہ والا فیصلہ ہے۔ اب وہ پھر فیصلے کے نفاذ کے لیے فیصلہ ہو بھی جائے تو پھر اس کے نفاذ کے لیے الگ سے اس کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے ملک میں جس طرح کے فیصلے اولاً تو ہوتے ہی نہیں ہیں، اور ہو بھی جائیں تو ایسے گول مول فیصلے ہوتے ہیں کہ ان پر عمل درآمد ہی نہیں ہوتا۔ تو ان سے انہوں نے کہا کہ ایسا فیصلہ نہ ہو، بلکہ واضح فیصلہ ہونا چاہیے، اور سیدھے اور درست راستے کی ہماری رہنمائی کریں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ رکھو اپنا مدعا بیان کرو، کیا مدعا ہے؟ تو ان میں سے ایک نے وہ اپنا مدعا بیان کیا، ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے۔ حقیقی بھائی ہے تھا یا وہ اس کا انسانی بھائی تھا، دوست تھا، یہ انسانی رشتہ اخوت بھی ہوتا ہے، تو وہ اس کے انسانی رشتہ اخوت کا اس کے ساتھ تعلق تھا، یا وہ حقیقی اس کا بھائی تھا۔ تو کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ جی دمبی نعجہ کہتے ہیں وہ بھیڑ کی قبیل سے جو ایک دمبا ایک ہوتا ہے، اس کی مادہ جو ہے اس کو نعجہ کہا جاتا ہے۔ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدۃ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، اور یہ فقال اکفلنیھا، یہ کہتا ہے اس کو بھی میرے حوالے کر دو۔ تم کیا ایک ہی حفاظت کے چکر میں پڑو گے، ایک لیے پھرو گے؟ میرے پاس 99 ہیں، یہ میرے حوالے کر دو، اس کی بھی میں ہی حفاظت کر لوں گا، میں ہی سنبھال لوں گا، تم خواہ مخواہ ایک کو لیے پھر رہا ہے۔ اور وعزنی فی الخطاب، اور یہ گفتگو میں مجھ پر غالب آ گیا ہے، یعنی جب بات کرتا ہے اپنا لوگوں کے سامنے پہلے ہم نے مقدمہ رکھا، تو لوگوں کے سامنے بھی یہ اپنی گفتگو میں بالکل سچا ثابت ہو جاتا ہے۔ جی گویا کہ یہ ایسا سرمایہ دار ہے، سرمایہ دارانہ ذہنیت کا، کہ یہ کہتا ہے کہ تیرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی مجھے ہی دے دو، بجائے اس کے کہ اپنی کچھ دمبیاں مجھے دے دے۔ اس کے پاس 99 ہیں، چلو 15-20 مجھے دے دے، کچھ میرا بھی ریوڑ بن جائے، یہ میرے بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ایک سرمایہ دار کا ذہن ہوتا ہے کہ سرمایہ دار اپنی دولت تقسیم کرنے کی بجائے وہ غریب کا اور خون نچوڑنے میں لگا ہوتا ہے۔ بیچارہ وہ فیکٹری کا جو ملازم ہوتا ہے نا، اس کو جو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے، اس تنخواہ میں سے بھی کٹوتیاں کرنے میں لگے ہوتے ہیں، اور وہ بھی دن آگے پیچھے کرنے میں لگے ہوتے ہیں کہ چلو اس سے بھی ہم کچھ نہ کچھ استعمال کر کے فائدہ اٹھا لیں، وقت پر تنخواہ بھی نہیں دیتے۔ تو سرمایہ دار کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ پھر بھی اس غریب کا خون نچوڑنا چاہتا ہے، اس کو جو تھوڑی بہت مزدوری ملتی ہے نا، اس میں سے بھی ہیر پھیر کرنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بھی اسی طرح کا سرمایہ دار ہے، اس کے پاس اتنا جو ہے وافر مقدار میں اس کے پاس جانور ہیں۔ وہ دور زراعت کا تھا، اور اس دور کے اندر جو ہے زیادہ تر زراعت جہاں بھی ہوتی ہے تو جانوروں کو پالا پولا جاتا ہے، پوسا جاتا ہے، تو یہ جانور پالنے کا رواج عام تھا، تو لہٰذا اس جانوروں کا ہی ایک مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حضور پیش ہوا۔ تو اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کا مقدمہ سن کر فیصلہ دیا۔ اس فیصلے پر آگے یہاں کچھ مزید تذکرہ بھی ہے، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔